بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو اس وقت موبائل میں مصروف تھا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں اس کے اس رویے کی بالکل بھی عادی نہیں تھی۔ میں اس کی لاڈلی بیوی تھی اور یہ بات پورے خاندان میں ہی مشہور تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس بات کا اعتراف وہ سب کے سامنے کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے ناز نخرے اٹھانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتا تھا۔ لیکن میں نے اس کے پیار کی قدر نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی محبت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں بلکہ عشق کرتا ہے۔ لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ مرد ایک حد تک کسی عورت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جب اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے تب وہ اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ اس عورت پر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے مرد کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ میرا شمار بھی ان بے وقوف عورتوں میں سے ہونے لگا جس نے اپنے مرد کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اپنے مرد کو ہمیشہ اپنے پیچھے لگا کر رکھوں گی اور یوں میری ہر بات مانتا رہے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ انسان محبت سے بنا ہے اور محبت کا ہی بھوکا ہے۔ اسے صرف اور صرف میری محبت ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ میں نے جب اسے نخرے دکھائے اور اس کی طرف توجہ نہیں دی تو آہستہ آہستہ اس کی توجہ مجھ پر سے ہٹنے لگی۔ شروع میں جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میں اسے اپنا وہم قرار دیتی رہی۔ لیکن احساس تو مجھے اس وقت ہوا جب پانی سر سے بہت اونچا ہو چکا تھا۔ تب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پیچھے بھاگتی، لیکن وہ مجھ سے مزید دور چلا جاتا۔ اب نہ تو وہ پہلے کی طرح مجھ سے محبت کرتا تھا اور نہ ہی میری کوئی بات سنتا تھا، جبکہ اس سے پہلے تک وہ ہر وقت ہی میرے پاس بیٹھا رہتا تھا، یوں جیسے مجھ سے باتیں کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو۔ میں چونکہ اس کے پچھلے رویے کی عادی تھی، اسی لیے مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں اکثر اس کے سامنے بھی روتی، چیختی اور اسے کہتی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو، مگر وہ یوں برتاؤ کرتا کہ جیسے اسے میرے رونے سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ پتہ نہیں اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے تک وہ پھر مجھ سے میری خیریت پوچھ لیتا اور میری ضروریات کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کر لیتا تھا، مگر جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ میری نند ماں بننے والی ہے تب سے اس نے مجھ سے اپنی نظریں پھیر لی تھیں، یوں جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں مانتی ہوں کہ میری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے اور ان 2 سالوں میں میری ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں تھا کہ وہ ہمت ہار جاتا یا مجھ سے اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتا۔ لیکن میری ساس بھی اب میرے شوہر کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر کے تمام افراد نے میرے خلاف محاذ کھول لیا ہو۔ ان سب کا رویہ مجھے بہت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ ابھی بھی جب شوہر نے میری طرف توجہ نہیں دی تو میں تنگ آ کر وہاں سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ باہر ہی میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور مجھے کہنے لگی، اگر مہارانی آرام سے فارغ ہو گئی ہیں تو جلدی سے شام کا کھانا بنانے کی تیاری کر لیں۔ میری چھوٹی بہو کی طبیعت آج تھوڑی سی خراب ہے، اس میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ بستر سے اٹھ سکے۔ ساس کی بات سن کر میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ پچھلے 1 ہفتے سے مجھے بخار ہے۔ شدید بخار میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی میں گھر کے کام کر رہی تھی۔ آج شام کے وقت میں نے صرف کھانا بنانے سے ہی انکار کیا تھا، لیکن اب میری ساس دوبارہ سے مجھے کھانا بنانے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ میں نے گہری سانس لی اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ماضی کے لمحات گھومنے لگے۔ ایک زمانہ تھا میں اس گھر کی سب سے لاڈلی بہو ہوتی تھی۔ میرا شوہر تو میری عزت کرتا ہی تھا، میری ساس بھی مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، لیکن بدلے میں میں نے کبھی بھی ساس کو وہ عزت نہیں دی تھی جس کی وہ مستحق تھی۔ اس کا منہ مجھے بیٹی بیٹی کہتے نہ تھکتا تھا، جبکہ میں اس کے پاس بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے بوڑھے وجود سے چڑ تھی۔ میرے ذہن میں ہمیشہ یہی چلتا رہتا تھا کہ یہ عورت میرے سامنے بہت کمزور ہے اور یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔
مگر آج آ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ عورت میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے، اور یہی وہ عورت ہے جس کے ذریعے میرا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق دوبارہ سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں اب ان کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میری ساس تھیں جو اب نہ تو مجھے پہلے کی طرح توجہ دیتی تھیں اور نہ ہی اب وہ پہلے کی طرح مجھے بیٹا کہتی تھیں۔ جب بھی وہ مجھے مخاطب کرتی تھیں بڑی بہو کہہ کر ہی پکارتی تھیں۔ اگر میں کبھی انہیں امی جان کہہ لیتی تو وہ مجھے ڈانٹتی اور سختی سے منع کرتی، خبردار جو تم نے دوبارہ کبھی مجھے امی جان کہنے کی کوشش کی، میں تمہاری ماں ہرگز بھی نہیں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، آخر میں نے کیا کر دیا ہے جو سب میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اب تو مجھے پہلے کی طرح اپنی ماں کے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ میں سارا دن ہی کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ جب میں کاموں سے فارغ ہوتی تھی تب میرے پاس وقت ہی نہیں بچتا تھا، اور وہ وقت میرے شوہر کے آرام کرنے کا تھا۔ اپنے آرام میں میرا شوہر اب کسی بھی طرح کا خلل برداشت نہیں کرتا تھا۔ پہلے جو وقت وہ مجھ سے باتیں کرنے میں صرف کرتا تھا، اب وہی وقت وہ اپنے موبائل فون میں لگا دیتا تھا۔ اچانک ہی اس نے موبائل تیزی سے سائڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی رفتار دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کون سا ایسا ضروری کام آ گیا ہے جس کے لیے وہ اتنا زیادہ بے چین ہو گیا ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بھی اس کے پیچھے نکل گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ شاید گھر سے باہر گیا ہے، مگر میرا وہم ثابت ہوا۔ وہ اس وقت چھت کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پیاری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ اسے مسکراتا دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا، کیونکہ پچھلے 3 ہفتوں سے اس نے میرے چہرے سے میری مسکراہٹ چھینی ہوئی تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون میسر نہیں تھا، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے شوہر کی بے رخی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ابھی میں آخری سیڑھیوں پر ہی پہنچی تھی کہ اچانک ہی مجھے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے آواز پہچانی تو مجھے لگا ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ وہ وہاں پر کھڑا کسی اور سے نہیں بلکہ میری دیورانی سے بات کر رہا تھا۔ میرے شوہر کے لہجے میں اس وقت بہت زیادہ محبت سمائی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اس عورت سے بہت پیار کرتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر کبھی میرے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ وہ جس عورت کے لیے مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ عورت اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی، اچانک ہی مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اب کوئی شخص چھت کی طرف آ رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ میری نند تھی۔ مجھے آخری سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی، بھابھی آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر میں بوکھلا گئی، اور اسی دوران میرا شوہر بھی خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد میری دیورانی اور شوہر میری طرف ہی چلے آئے۔ وہ بھی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ اپنی نند کو بتا دوں کہ میرا شوہر اس عورت کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مگر اس وقت میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے کوئی ثبوت اکٹھا کروں اور پھر اس کے بعد ہی اپنے شوہر کا پول سب کے سامنے کھولوں۔ اس وقت تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ دن کے وقت کپڑے چھت پر ڈالے تھے، ابھی وہی اتارنے کے لیے ہی جا رہی تھی۔ اس دوران مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں ترچھی کر کے دیکھا تو میرا شوہر مجھے گھورے چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک بہت ہی عجیب سی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھے جو پیغام سنانا چاہ رہی تھیں میں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سارے لوگ نیچے چلے گئے، جبکہ میں چھت سے کپڑے اتارنے لگی۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے بہت بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی بے وقتی کا احساس میرا دل چیر رہا تھا۔ یا اللہ جی، میرے ساتھ جو رویہ میرا شوہر اپنا رہا ہے، میں اس رویے کی تو مستحق نہیں ہوں، پھر میرے ساتھ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو پاک رکھا ہے
اور یہی کوشش کی ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے بھی اپنے جذبات کا اظہار نہ کروں۔ کالج کے زمانے میں بھی جب لڑکیاں دوسرے لڑکوں کے چکر میں پھنستی تھیں تب میں یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتی تھی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے میرا شوہر خراب ملے گا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میرا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس دوران مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے نیچے کی طرف گیا ہو، یعنی کوئی کافی دیر سے وہاں پر کھڑا میری باتیں سن رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کم از کم مجھے اپنے جذبات کا اظہار اتنی اونچی آواز میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں جس نے میری باتیں سنی ہوں گی وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ مگر جلد ہی میرے ذہن سے یہ سوچ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اب وہاں پر ایک نئی پریشانی نے اپنی جگہ لے لی تھی۔ جب میں نیچے گئی تو تمام گھر والے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے خلاف ہی کوئی بات کر رہے ہوں۔ انہیں ایک دم ہی خاموش ہوتا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں ان کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ میری ساس مجھے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، چلو بڑی بہو اب جلدی سے جا کر کچن کو سمیٹ لو۔ ساس کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت ان کے چہرے پر صرف سرد مہری پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دوسری بار مجھے آواز دی اور مجھے کہا کہ بار بار بلانا مجھے پسند نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم پہلی ہی بار اٹھ جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ سب گھر والوں کے سامنے میں تمہیں کچھ کہوں۔ میں نے ایک نظر باقی گھر والوں کی طرف دیکھا جو میرے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہو۔ اتنی بے عزتی کا احساس مجھے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اس رویے کی بالکل بھی عادی نہیں تھی جو رویہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ اپنایا ہوا تھا۔ دوسری طرف اب مجھے اپنی دیورانی کو دیکھ کر شدید غصہ آ جاتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے کیسے ایسی جگہ پر پھینکوں جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ میں بس کسی طرح سے اسے اپنے شوہر کی نسوں سے اجھل کرنا چاہتی تھی، مگر میں جتنی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی میرے شوہر کے قریب ہو جاتی تھی۔ ان دنوں اس نے ایک نیا ڈرامہ لگایا ہوا تھا۔ اب جب بھی اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا وہ میرے شوہر کے ساتھ چلی جاتی۔ مجھے اپنے دیور پر حیرت ہوتی تھی جو یوں آسانی سے اپنی بیوی کو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بھیج دیتا تھا۔ نہ جانے وہ کس طرح کا انسان تھا۔ ایک رات میری ہمت جواب دے گئی۔ مجھ میں اب مزید صبر نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی میں نے اس کے سامنے اپنی دیورانی کا نام لیا ہی تھا کہ وہ یوں آگ بگولا ہو گیا جیسے میں نہیں بلکہ اس کی زوجہ ہو۔ جب میں نے اسے یہی بات کی تو وہ مجھے کہنے لگا، بہتر تو یہی تھا کہ اگر تم میری بیوی ہی نہ ہوتی۔ میں وہیں ساکن ہو گئی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے لگا تھا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر ہی گر گئی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں نے اپنی دیورانی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کرنے کا مطلب اپنی عزت نفس کو کچلنا ہے، مگر اب میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ اس قدر ذہنی تکلیف آج سے پہلے مجھے کبھی بھی نہیں ملی تھی۔ مجھے دوبارہ سے ہی سب لوگوں کا پسندیدہ بننا تھا، اور اس کے لیے اب میں جو کچھ بھی کر سکتی تھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اگلے دن جب میں اپنی دیورانی کے کمرے میں گئی تو اس نے بہت ہی خوشگوار انداز میں میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے بات شروع کروں۔ ابھی میں نے اس کے سامنے اپنے شوہر کا نام لیا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ پائی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دو، میرا گھر پر بات نہ کرو۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیا ہے، تمہاری زندگی تو مکمل ہو گئی ہے۔ مہربانی کر کے اپنے شوہر کی طرف دھیان دو اور اپنا گھر سنبھالو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مزید کچھ کہتی
اچانک ہی میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے یقیناً میری باتیں سن لی تھیں۔ اس نے زبردستی مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا۔ میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بستر پر لا کر پھینکا اور مجھے غصے سے کہنے لگا، یہ تم اس کے ساتھ بیٹھی کس طرح کی باتیں کر رہی تھیں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تمہاری یہ باتیں کوئی اور سن لیتا تو کتنا بڑا تماشا کھڑا ہو جاتا؟ میں نے انتہائی نفرت سے اپنے شوہر کو جواب دیا کہ میں نے اسے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل ٹھیک ہی کہا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا گھر تباہ ہو۔ تمہیں تو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے، تم تو اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہو۔ تمہیں کیا پتہ ایک عورت کتنی ذہنی تکلیف کا شکار ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مرد کسی اور عورت کے ساتھ ملوث ہے۔ اب کی بار میرا شوہر پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو پہلے ثبوت ڈھونڈ کر دو۔ جس دن تم ثبوت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس دن تم مجھے جیسا بولو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے زیادہ رونا آنے لگا، کیونکہ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا واقعی آپس میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو میرا شوہر مجھے ثبوت ڈھونڈنے کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کسی نہ کسی طرح سے حقیقت سب کے سامنے لا کر ہی چھوڑوں گی۔ اس دوران میں یہ بات بھول گئی تھی کہ جب عورت مرد سے مقابلہ کرتی ہے تو آخر میں صرف عورت کا ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مرد کے پاس ہمیشہ ہی دوسرا آپشن موجود ہوتا ہے، مگر یہ آپشن عورت کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ عورت صرف ایک بار ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کرتی ہے، اور پھر کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اسے اسی فیصلے پر ساری زندگی ڈٹے رہنا ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کے پاؤں ڈگمگا جائیں تو زمانے والے اسے جینے نہیں دیتے۔ ابھی بھی میں بہت بڑی بے وقوفی کر رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے مقابلہ کرنے جا رہی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی دیورانی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک بات جو مجھے بہت زیادہ مشکوک کرتی تھی وہ یہ تھی کہ میری دیورانی ہر وقت ہی اپنے موبائل فون پر لگی رہتی تھی اور نہ جانے کس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی۔ اپنی تسلی کرنے کے لیے جب میں دیورانی کے فون پر بات کر رہی تھی تو اسی وقت میں نے بھی اپنے شوہر کو کال ملائی، مگر میرے شوہر کا نمبر بیزی جا رہا تھا، جس سے میں نے دماغ میں یہ بات خود بخود بنا لی کہ ضرور وہ اسی سے ہی باتیں کر رہا ہوگا۔ اس نے موبائل رکھا تو تھوڑی دیر بعد میرے موبائل پر بھی میرے شوہر کی کال آنے لگی۔ اس نے مجھ سے انتہائی بیزاری سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں کال کر رہی تھی؟ کیا گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ میں اسے جواب دینا چاہتی تھی، لیکن آنسو میرے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی اسے جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ فضول یاد کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کرنی ہوتی تو مجھے اس طرح کال بھی نہ کیا کرو، میرے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے۔ اس نے یہ کہہ کر تیزی سے فون بند کر دیا، جبکہ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب میں نے دیکھا کہ میری دیورانی چادر لیے تیزی سے گھر سے باہر جا رہی تھی۔ اسے گھر سے باہر نکلتا دیکھ کر نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے چلی گئی، حالانکہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ میرے شوہر سے ہی چکر چلا رہی ہے اور اسی سے ملنے کے لیے جائے گی، مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہسپتال کی طرف جا رہی ہے تو مجھے اپنی سوچ پر تو غصہ آیا اور بے بسی کا بھی احساس ہوا۔ لیکن جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ ہسپتال ہے جہاں پر میری ایک دوست بھی کام کرتی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہی تھی۔ ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ مشکوک لگی تھی وہ یہ تھی کہ میری دیورانی اکیلی ہسپتال کی طرف جا رہی تھی، جبکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ گھر کا کوئی فرد اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ میں بھی تیزی سے ہسپتال کے اندر داخل ہو گئی۔ تھوڑی سی مشکلات کے بعد مجھے میری دوست مل گئی۔ جب میں نے اسے اپنی دیورانی کے بارے میں بتایا اور اسے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ لگا کر دو کہ یہ یہاں پر کیوں آئی ہے، میری دوست نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، جیسے ہی وہ یہاں سے نکلتی ہے میں تمہیں ڈاکٹر سے پتہ لگوا کر بتا دوں گی۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی اور اپنی دیورانی کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔
تقریباً 1 گھنٹے بعد میری دوست تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، ابھی جو خبر مجھے سننے کو ملی ہے اس کے بارے میں اگر میں تمہیں بتا دوں تو تمہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ میں نے بے صبری سے اس سے کہا کہ یوں میرے صبر کا امتحان نہ لو اور مجھے جلدی سے بتاؤ کہ تم نے کیا سن لیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری دیورانی یہ بچہ ضائع کروانا چاہ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے چین ہو گئی اور سوچنے لگی کہ آخر میری دیورانی ایسا کیوں کرنا چاہے گی، جبکہ تمام گھر والے اس بچے کی وجہ سے تو اس کی اتنی عزت کر رہے ہیں۔ اگر یہ بچہ اس کے ہاتھوں سے چلا گیا تو مطلب اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اس کی عزت چلے جانے کا مطلب یہ تھا کہ میری عزت دوبارہ سے واپس آ جائے گی۔ میں اس وقت صرف اور صرف اپنے لیے ہی سوچ رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا، کیا وہ واقعی یہ سب کچھ کروائے گی؟ اس نے مجھے کہا کہ وہ اگلے ہفتے یہاں پر بچہ ضائع کروانے کے لیے آئے گی۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو اگلے ہفتے آ کر دیکھ لینا۔ میں نے خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ تھوڑی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد میں دوبارہ سے گھر جانے کے لیے نکل پڑی۔ ابھی میں راستے پر ہی موجود تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا، میری ساس آج پورے دن کے لیے گھر واپس نہیں آئیں گی۔ میں نے وہیں سے اپنی ماں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا میں اپنی ماں کے گھر نہیں گئی تھی، اور ویسے بھی ان دنوں میرے ساتھ جو حادثات پیش آ رہے تھے میں ان سب کے بارے میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی، کیونکہ گھر میں باقی لوگ موجود ہوتے تھے اور فون پر اپنی ماں کو ساری تفصیل دینا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اب ویسے بھی میرے لیے وہ وقت شروع ہو گیا تھا جب تمام لوگ ہی مجھ پر نظر رکھتے تھے۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، میری ماں تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے چہرے کو چومنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی کو اس طرح روتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میری بات سن کر امی نے مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے تم پر ہماری وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ میں تمہیں اسی لیے سمجھاتی تھی کہ وہ کام مت کیا کرو جس کی وجہ سے بعد میں تمہیں یہ سب کچھ جھیلنا پڑے، مگر تم نے میری ایک بھی بات نہیں مانی۔ امی کی بات سن کر میں بے چین ہو گئی اور انہیں کہنے لگی، امی آپ مجھ سے صاف الفاظ میں بات کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ بولتی، اچانک ہی میری نظر اپنے شوہر پر پڑی جو اس وقت میرے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ اپنے شوہر کو اپنے گھر پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے تو یہ لگا تھا کہ وہ اس وقت آفس میں موجود ہوگا۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم کس کی اجازت سے یہاں پر آئی ہو؟ شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر میں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ سے اپنی گھر کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن اس بار میری ماں میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اس بار تو وہ مجھے الوداع کرنے کے لیے بھی دروازے تک نہیں آئی تھی۔ اپنی ماں کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، کیونکہ پہلے ہی میں زمانے کے ستم برداشت کر رہی تھی۔ اپنی ماں سے مجھے اس بات کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ سارا راستہ میں بالکل خاموش رہی۔ اپنے شوہر سے میں نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے ایک بھی بات نہیں کی۔ جب میں اترنے لگی تو اس نے مجھے کہا، تمہاری یہی حرکتیں ہیں جو مجھے زہر لگتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ہفتہ پورا ہونے میں ابھی صرف 2 ہی دن باقی تھے۔ میں بے صبری سے جمعے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ جمعے کو ہی میری دیورانی نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ اس دوران تمام گھر والے میری دیورانی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ جب بھی وہ میری دیورانی کو آرام کرنے کے لیے کہتے تو مجھے ہنسی آ جاتی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس بچے کو دنیا میں لانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ایک دن میں اکیلی ہی بیٹھی مسکرا رہی تھی جب شوہر میرے پاس آ کر بیٹھا۔ کافی عرصے بعد وہ یوں اس طرح میرے قریب آیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا جو میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر کرب پھیل گیا اور وہ مجھ سے سوال کرنے لگا، کیا تم ابھی بھی نہیں بدلی؟ اس کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، مگر اس نے دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی
اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ جمعے کا دن تھا، تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میرا شوہر آفس گیا ہوا تھا۔ 10 بجے کا وقت تھا جب میری دیورانی چادر لیے گھر سے باہر نکلی۔ اپنی دیورانی کے پیچھے میں بھی تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ ہسپتال کے جس کمرے میں وہ موجود تھی، میں بھی اس کمرے کے آس پاس ٹہلنے لگی، لیکن مجھ سے زیادہ دیر برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کمرے کے اندر جا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میرا شوہر اس وقت میری دیورانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے سائڈ پر ہو گئی۔ شکر تھا کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر اسے کہنے لگا، تمہارا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بچہ واقعی تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے ختم کر دو۔ اس کی بات سن کر دیورانی رونے لگی اور کہنے لگی، بھائی، میرے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے دل کو خود سے جدا کرنے جا رہی ہوں۔ میرا شوہر اسے مسلسل تسلی دے رہا تھا، جبکہ میری دیورانی مسلسل انکار کیے جا رہی تھی۔ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیوں اپنا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری دیورانی اسے کہنے لگی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے شوہر نے ایک گہری سانس لی اور کہا، تمہیں نہیں پتا میں اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مجھے ابھی بھی اس سے ویسا ہی عشق ہے جیسا عشق میں نے اس سے پہلے دن کیا تھا، لیکن اس کی حرکتوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس نے میری محبت کا اپنے گھر والوں کے سامنے مذاق بنایا، یہاں تک کہ وہ میری اور میری ماں کی محبت کا اپنی بہنوں کے سامنے مذاق بناتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کال پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ اس دن میں اور میری ماں دونوں نے ہی اس سے باتیں سنی تھیں۔ ہم دونوں کے دل بہت بری طرح سے دکھے تھے۔ تب سے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ برا سلوک کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ اسی لیے میں اور میری ماں نے اس کے ساتھ یہ سلوک اپنایا۔ شوہر کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر میں اس کی بات پر غور کرتی تو وہ ٹھیک بات کہہ رہا تھا۔ میں ہمیشہ ہی اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے اپنی ساس اور شوہر کا مذاق بناتی تھی اور ان کے خلاف باتیں کرتی تھی۔ ابھی بھی میرا شوہر مجھ سے ویسے ہی محبت کرتا تھا، اور ابھی بھی میں نہ صرف اس کی نیت پر شک کر رہی تھی بلکہ اس کی محبت پر بھی شک کر رہی تھی۔ مجھے خود پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن اس بار میں دوبارہ سے اس کے سامنے جا کر بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں تیزی سے وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ دوبارہ جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسے اپنی ماسی کے تمام رویوں کی معافی مانگی۔ میرے شوہر کا دل بھی نرم ہو گیا تھا، اس نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے شوہر کو ہمیشہ عزت دوں گی، جس عزت کا وہ مستحق ہے، اور کبھی بھی ماں بہنوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب نہیں کروں گی، کیونکہ اپنی ماں کو چھپتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اور جہاں تک میری دیورانی کا سوال تھا، تو میرے شوہر نے اپنی آدھی زندگی اپنی خالہ کے گھر گزاری تھی، اور وہ اپنی خالہ کی بیٹی کو اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بہن کا ساتھ دے رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی